ایک اور چیز حیران کن آپ کی خدمت میں لائے ہیں، وہ اجماع امت کے متعلق ہم نے جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے غیر مقلدین سے پوچھا ہے کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، جس طرح یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز ہم نہیں مانتے، اللہ نے 2 ہاتھ دیے تیسرا ہاتھ نہیں تو تیسری چیز نہیں، 1 ہاتھ قرآن کے لیے 1 حدیث کے لیے تیسری چیز نہیں تو تیسرا ہاتھ نہیں۔ بہرحال اس طرح وہ مثالیں دیتے ہیں، غرض وہ تیسری چیز کے قائل نہیں، لیکن جب مسائل میں وہ پھنستے ہیں یا مناظروں میں جب ان کے سامنے آگے بات آتی ہے تو مناظرین کے سامنے پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا اجماع کے بھی قائل ہیں، قیاس کے بھی قائل ہیں، یہ آگے پھر چلے جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان سے ہم نے جب پوچھا، جہاں تک میرا تجربہ ہے، کہ اجماع تم کہتے کسے ہو، اجماع کسے کہتے ہو، تو وہ بتانے سے گھبراتے تھے، پوری طرح بتاتے نہیں تھے، سمجھ میں بات نہیں آئی تھی کیوں پوری طرح بتا نہیں رہے کہ اجماع ہے کیا چیز۔ لیکن جب ان کے علماء کے بیانات سنے تو اور حیرانگی ہوئی کہ یہ ان کے نیچے درجے کے لوگ یا درمیانی درجے کے لوگوں کی بات نہیں، بلکہ ان کے علماء کرام بھی اس مسئلے میں پریشان ہیں کہ اجماع امت کیا چیز ہے۔ وہ خود اجماع امت پر ان کا اتفاق نہیں ہے۔ جس طرح ہم آپ کی خدمت میں مختلف ویڈیوز لاتے ہیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اجماع امت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پہلے ہم ویڈیو لاتے ہیں ابو زید ضمیر۔ ابو زید ضمیر غیر مقلد اجماع کسے کہتے ہیں، اجماع کی تعریف کیا کرتے ہیں، وہ آپ سن لیں۔ اجماع امت کس کو کہتے ہیں؟ اجماع امت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں سے کسی امر پر امت کے مجتہدین کا جمع ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں، دنیاوی امور میں نہیں، دینی امور میں امت کے عام لوگوں کا نہیں، مقلدین کا نہیں، مجتہدین کا اجماع ہو جانا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ ابو زید ضمیر اجماع کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں سے کسی امر پر مجتہدین کا جمع ہو جانا یہ اجماع ہے، کہتے مقلدین کا نہیں۔ ابھی ابو زید ضمیر کے نزدیک اجماع فقط مجتہدین کا ہے، مسلمانوں کا اس پر اجماع لازمی نہیں ہے، یہ ابو زید ضمیر کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ ابو زید ضمیر یہ تعریف کہاں سے لائے ہیں، قرآن پاک کی کس آیت سے لائے، یا سیاہ ستہ میں سے کس حدیث کی کتاب کے اندر ہے، یا کتب احادیث یعنی ذخیرہ احادیث کی جتنی کتب ہیں کہاں سے لائے، یہ تو ابو زید ضمیر ہی بتائیں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد دینی امور میں کسی امر پر مجتہدین کا جمع ہو جانا، اور واضح طور پر کہتے ہیں کہ مقلدین کا نہیں، مجتہدین کا جمع ہو جانا، یہ تھے ابو زید ضمیر۔ تو ناظرین کرام، اب ایک اور غیر مقلد اسحاق جھالوی کیا کہتے ہیں اجماع کے متعلق، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں۔ کہ مشرق سے مغرب تک لے کر جتنے کلمہ پڑھنے والے نا، شیعہ، خارجی، معتزلہ، مرجئہ، جتنے کلمہ، کسی کا ٹھیکہ نہیں کہ کہیں کہ ہم جو کہہ دیں اجماع ہو گیا۔ پوری امت جس مسئلے پر متفق ہو جائے گی اس کا نہیں، 4 اماموں کا جو کہتے ہیں نہیں، 4 اماموں کا اجماع کوئی بھی بات نہیں، یہ صرف 4 عالمین کے علاوہ بے شمار اور امام گزرے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، ان کے فتوے اور ہیں، اور کئی مسئلوں میں اب ہم ان کے فتووں پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ 4 چور کی بات کوئی نہیں، پوری امت متفق ہو جائے۔ مشرق سے مغرب تک کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ زنا، کہے گا حرام، گناہ کرے مانے گا حرام۔ ایسی باتوں کو جو رد کرے وہ پھر یہی مطلب ہے کہ مسلمان نہیں رہنا چاہتا۔ مسلمان اجماع امت، اس میں سے ایک آدمی بھی باہر ہوگا نا کلمہ گو، وہ امت کا اجماع نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا اسحاق جھالوی غیر مقلد اجماع کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابو زید ضمیر اجماع کی تعریف کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ فقط مجتہدین کا کسی دینی امور میں سے کسی امر پر جمع ہو جانا، اور اسحاق جھالوی کہتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے کلمہ گو ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، خارجی ہوں، معتزلہ ہوں، مرجئہ ہوں، یعنی جتنے کلمہ گو ہیں وہ کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں، یہ اجماع ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ایک کلمہ گو اس چیز سے باہر ہوگا تو اجماع نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، دونوں غیر مقلد ہیں۔ ایک اجماع کی تعریف یہ کرتا ہے کہ صرف مجتہدین کا متفق ہو جانا کسی دینی امر پر، دوسرا جو ہے وہ اجماع کی تعریف کر رہا ہے کہ تمام مسلمان، ایک مسلمان بھی اگر باہر ہوا تو اجماع نہیں ہوگا۔ یہ تھے اسحاق جھالوی صاحب۔
اب دیکھیں غیر مقلدین تعریفات میں بھی پریشان ہے کہ اجماع کی ہم تعریف کریں کیا. تو ناظرین کرام ایک اور غیر مقلد کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اجماع کی کیا تعریف کرتے ہیں یا اجماع کو کیا سمجھتے ہیں. تو یہ ہیں قاری خلیل الرحمان صاحب. تیسری چیز ہے اجماع، کہ جس پر صحابہ کرام کا اجماع الگ ہے، جو صحابہ کا اجماع کہلاتا ہے، پوری امت کا اجماع. اور ویسے یہ ممکن ہوتا نہیں ہے، یہ ممکن ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ماخذ اس سے بھی مانا گیا ہے. اور چوتھا ماخذ ہے قیاس. لیکن یہ جو بعد والے دو ماخذ ہیں، اجماع اور قیاس، یہ دونوں تابع ہیں پہلے دو ماخذ کے، قرآن کے اور حدیث کے. تو ناظرین کرام قاری خلیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع الگ ہے اور پوری امت کا اجماع، یعنی اس نے دو اجماع الگ کر دیے کہ صحابہ کا الگ اور امت کا الگ. اب آگے کہتے ہیں کہ ویسے یہ ممکن ہوتا نہیں. اب ان کے نزدیک اجماع ممکن ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اس کو دلیل بھی مان رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اجماع ممکن نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی فرضی مسائل جو پوچھتے ہیں نا غیر مقلد، بھائی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے اس کا جواب دے دو قرآن و حدیث، تو وہاں کہتے ہیں کہ جو مسئلہ پیش نہیں آیا وہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کو کہا کرتے ہیں. اس طرح کے نماز کے مسائل بہت سارے ہم نے پوچھے ہیں، آج تک انہوں نے جوابات نہیں دیے. لیکن اگر ان سے کوئی پوچھ بھی لیتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مسئلہ پیش نہیں آیا وہ کیوں پوچھتے ہو. یہاں وہ چیز جس کو وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں، یعنی ناممکن ہے، جو ناممکن ہے اسے وہ دلیل مانے بیٹھے ہیں. اب کہتے ہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناممکن ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ چوتھا قیاس ہے. بعد والے دو ماخذ ہیں اجماع اور قیاس، یہ دونوں تابع ہیں پہلے دو ماخذ یعنی قرآن و حدیث کے. ناظرین کرام عبدالحفیظ سمو صاحب کیا کہتے ہیں؟ عبدالحفیظ سمو صاحب کیا کہتے ہیں ذرا یہ سن لیں. اجماع حجت، اجماع صحابہ خصوصاً دلیل قرآن کے اندر آیت آئے تا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اتے مومنن جے رستے کی دلیل طور پیش کئی وار تو مومنن جے رستے کے چھڑے کے بے رستے جے پچھا لگو تو گمراہ تھی دو. اتے مومنن ما مراد پیری مومن صحابہ کرام. امت جکر پوری متفق تھی ونے صحابہ کرام کے گالتے متفق تھی. اجتہاد یا قیاس پر انہن جی حیثیت ہمیشہ جی کو نہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ جے کے ٹیشی حجتن قرآن حدیث اجماع صحابہ اجماع امت، یہ شیوں مکمل طور تے حجت ہے. تو ناظرین آپ نے سنا کہ قاری خلیل الرحمان صاحب اجماع کو مستقل دلیل نہیں مان رہے تھے یا اس کی وضاحت نہیں کر رہے تھے، لیکن عبدالحفیظ سمو اجماع کو ہمیشہ کی دلیل مان رہے ہیں اور صحابہ کرام کی اجماع کہتے ہیں اجماع صحابہ حجت ہے، خصوصاً صحابہ کے اجماع کو حجت مان رہے ہیں. اور یہاں جو ہے نا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یا مومنین سے وہ صحابہ کرام کو مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری امت متفق ہو جائے. اس کو بھی وہ مان رہے ہیں عبدالحفیظ سمو. لیکن جرجیس انصاری یہ بھی غیر مقلد ہیں، ذرا یہ سن لیں کیا کہتے ہیں. الحمدللہ ہم اس اجماع کے قائل ہیں، لیکن اس کا عنصر ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے مل رہا ہے، کیونکہ 3 دن تک تراویح اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے، کچھ حصہ مل رہا ہے. اور اسی کو اللہ کے رسول نے کہا مانا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. 3 دن تک نبی بھی اس پر عمل کرتے رہے اور پھر حضرت عمر نے اس کی جماعت قائم کر دی. اس عمل پر نبی بھی ہے اور نبی کے صحابہ بھی ہیں. 2 اذانوں پر صحابہ، حضرت عثمان غنی کے بعد کے صحابہ تو ہیں، لیکن 2 اذان جمعے کی اس پر اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے. ناظرین کرام جرجیس انصاری کی بات سے یہ اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر مقلد اس اجماع کو مانتے ہیں، یعنی اس اجماع پر جس میں صحابہ جمع ہوں یا امت جمع ہو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا کوئی نہ کوئی حصہ یا کسی نہ کسی درجے کا حضور کا بھی اس مسئلے میں عمل ہو، اس بات پر اجماع مانتے ہیں. جس طرح انہوں نے مثال دی تراویح کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یعنی جماعت کروائی اور بعد میں صحابہ کے اجماع سے مسلسل جماعت چلتی رہی، تو یہ کہتے ہیں اجماع ہے. اور کہتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے ہم اس کو مانتے نہیں. اب عبدالحفیظ سمو صحابہ کے اجماع کو کیا حجت مان رہے ہیں، خصوصاً حجت مان رہے ہیں، اور جرجیس انصاری انکار کر رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں. جیسے 2 اذانوں پر صحابہ کا اجماع بتا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر عمل کوئی ثابت نہیں.
تو ناظرین کرام، اجماع کے متعلق دیکھیں، جرجیس انصاری کا ذہن کچھ اور ہے، عبدالحفیظ سمو کا کچھ اور ہے، اور ابو زید ضمیر کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور آگے اسحاق جھالوی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کا اجماع کے متعلق ان کا ذہن ہے، ایک بات پر ٹکتے نہیں، یہ تو ان کے دلائل ہیں اور اصول ہیں جو ان کو اصول مانتے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھیں، ان تمام سے، غیر مقلدین سے، تمام سے پوچھیں کہ آپ خود اور آپ کے اساتذہ اور جن کو آپ اہل علم سمجھتے ہیں، یعنی غیر مقلدین سے، ان سب سے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تعریفات کی ہیں مختلف، یہ جو تعریفات کی ہیں، اس کی ذرا ہمیں دلیل بتا دیں کہ یہ تم نے کہاں سے لائی۔ تمہارے نزدیک تو کسی امتی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا یہ اندھی تقلید کہلاتی ہے، یہ کہاں سے لائے ہو، اور اس کی تعریف میں بھی تم متفق نہیں ہو، تو پھر اس کو تم دلیل کیسے مانتے ہو اور پھر لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ تو برائے کرم اپنے آخرت کی فکر کریں، عاقبت کی، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ضد اور حسد، بغض، ضد کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید پر جم جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر مشورہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔